ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ عید کے گزارش کر لوں شخصیت سے کہ بہاریں جن کی آمد پر سدا خوشیاں مناتی ہیں، بہاریں جن کی آمد پر سدا خوشیاں مناتی ہیں، وہ جن راہوں سے آتے ہیں وہ راہیں مسکراتی ہیں، وہی روبرو ہوں گے اب دیکھنا ہمارے یارو، فضائیں جن کے انداز بیاں پر جھوم جاتی ہیں۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ فلک خطابت کے نیر تاباں، شہنشاہ فکر و تدبر، ہزاروں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا ادیب حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم سے گزارش گزار ہوں آپ تشریف لیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو محسوس فرما دیں۔ ان الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرا، تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں برآئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے، کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے، اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، اے نام محمد صلی علی ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ تمام حضرات بھی آقا کی خدمت عالیہ میں نذرانِ عقیدت آواز سے نذرانِ عقیدت پیش فرما لیں۔ ایک مرتبہ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اگر آواز پہنچ رہی ہے تو پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت میں اسٹیج پر علماء کا جمع غفیر، بالخصوص رفیق محترم، بڑے بھائی، سرپرست، مشفق و کرم فرما حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی رئیس احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا عبد المنان صاحب دامت ظلہم العالیہ، دیگر اور جمعیت کے تمام احباب جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت تمام علماء کا، اکابرین کا سایہ ہمارے اوپر دیر تک قائم اور دائم فرمائے۔ مجھے بہت مختصر گفتگو آپ حضرات سے کرنی ہے، انشاءاللہ العظیم وقت متعینہ پر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، اس وقت میں اور آپ آقا کی محبت میں تشریف فرما ہیں، اپنے اللہ کے محبوب کی محبت میں ہم یکجا جمع ہیں، تاکہ ہم اپنے علماء کی زبانی، ہم اپنے انبیاء کے ورثاء کی زبانی، ہم اپنے اللہ کی گفتگو سنیں، ہم اپنے محبوب کے تذکرے سنیں، تاکہ ہماری ایمان کے اندر زیادتی
تازگی ہو جائے، ہمارے ایمان میں ایک تازگی سی آ جائے۔ اس لیے جمعیت علماء دہرادون نے یہ مجلس سجائی ہے۔ اللہ اس پوری جماعت کی غیب سے مدد فرمائے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ جمعیت کے تعلق سے گفتگو کروں اور آپ حضرات کو بتلاؤں یہ کون سی جماعت ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، مختصر یہ کہ بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرانے والی، مختصر یہ کہ جہاں بھی پسماندہ انسان کسی مصیبت کا شکار ہو، کہیں بھی مظلوم اگر بے سہارا ہو تو ان مظلوموں کو سہارا دینے والی، ان پسماندگان کو ان کے حقوق دلانے والی یہی جمعیت علماء جو میرے اور آپ کے اس وطن عزیز کے اندر دشمنوں سے سینہ سپر ہو کر کے گفتگو کرے اور اپنے کمزوروں کو سہارا دے، مظلومین کی آواز بنے۔ یا اسی طرح عرضی اور سماوی اگر کسی مصیبت میں انسان گرفتار ہو جائیں تو وہاں جا کر کے ان کی رہنمائی کریں، ان کا سہارا بنے۔ کہاں کہاں کی گفتگو کرو، سیلاب میں اگر کوئی پریشان یا برباد ہے تو ان کو آباد کرنے والی یہی جماعت ہے۔ میں پوری زندگی کی گفتگو نہیں کرتا، ابھی نو اور میوات میں آپ حضرات نے دیکھا اے اللہ کے نیک بندوں کیا حالات ہوئے، کس طریقے سے وہاں کے مسلمانوں کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت برباد کر ڈالا، زمین دوز کر ڈالا۔ لیکن یہ اللہ کے دیوانے، ہاں یہی علماء کرام اپنے سروں سے کفن باندھ کر بے سر و سامان وہاں پہنچے، ان کو مکانات کے انتظام کرائے، ان کے دکانوں کے انتظامات کرائے، یہاں تک کہ جو بے قصور جیلوں کے اندر ہیں ان کی رہائی کے انتظامات کرائے۔ اور جو آج تک اور ابھی تک چل رہا ہے، یہاں تک کہ وہ رکشے اور ٹھیلے والے جو روزانہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، روزانہ 2 لقمے لے کر کے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، لیکن ان کے ٹھیلے اور ان کے آشیانوں کو توڑ دیا گیا، ان کے آشیانوں کو واپس کرنے والے اور ان کے ٹھیلوں پر سامان رکھ کر کے دینے والے کوئی اور نہیں، یہی مقدس جماعت جو آپ کے اسٹیج پر تشریف فرما ہے، اس نے بے سہاراؤں کو وہاں جا کر کے سہارا دیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ کیوں نہ اس عمل کو کریں، یہ کیوں نہ اس عمل پر پیرا ہو، یہ کیوں نہ اپنے سروں سے کفن باندھیں، یہ کیوں نہ اپنے غریبوں کو اپنے سینے سے لگائیں، یہ کیوں نہ مظلوموں کی آواز بنے، یہ کیوں نہ آپس ماندگان کو، چاہے وہ اللہ کو مانتا یا نہیں مانتا ہے اس سے کوئی پرواہ نہیں، صرف یہ ہے کہ وہ پریشان ہے، صرف یہ ہے کہ وہ مظلوم ہے، صرف یہ ہے کہ وہ غریب ہے، صرف یہ ہے کہ وہ بے سہارا ہے، اللہ کو مانتا یا نہیں مانتا ہے اس چیز کی بحث نہیں۔ اور نہ یہ جماعت کسی سے معلوم کرتی ہے کہ تو اللہ کو مانتا یا نہیں مانتا ہے، صرف یہی کہ اگر وہ آواز دے اور وہ مجدار میں پھنسا ہوا یہ آواز لگائے، ہے کوئی میری مدد کو پہنچنے والا، ہے کوئی مجھے ڈوبتے ہوئے کو سہارا دینے والا، تو کوئی اور نہیں، یہی مقدس جماعت جو ہمارے بزرگوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ لہذا یہ کیوں نہ اس بات پر عمل کریں، یہ انہوں نے عمل کرنا کسی اور سے نہیں محمد عربی سے سیکھا ہے، میرے اور آپ کے آقا کی سیرت سے سیکھا ہے، ہاں انہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں غریبوں کا کوئی سہارا نہیں، کمزوروں کا کوئی سہارا نہیں، مظلوموں کی کوئی آواز نہیں، عورتوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں، غلاموں کے ساتھ کوئی عزت و رحمت کا برتاؤ نہیں، لیکن جیسے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی اس زمین پر تشریف لاتے ہیں، معلوم تو کرو اپنے علماء سے، سب سے پہلے غریبوں کو اپنے حلقہ انسانیت کے اندر لیتے ہیں۔ لہذا اے اللہ کے نیک بندو، اس جماعت نے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی سے سیکھا ہے کہ اگر کوئی تمہیں گالیاں دے تو بھلائی کے ساتھ پیش آنا، دعاؤں کے ساتھ پیش آنا، ابو اور درگزر کا معاملہ کرنا، ہاں جذبات میں آ کر کے کبھی کسی کے نقصان کی نہ سوچنا، اس زمین سے محبت کرنا، جس زمین پر تم رہتے ہو، جس زمین پر تم اپنی زندگی بسر کرتے ہو، جہاں تم اس دنیا کے اندر آئے ہو اس زمین سے محبت کرنا کہ جس طریقے سے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی اس زمین سے محبت کر کے دکھا کر کے گئے ہیں
کہ جب کفار مکہ نے ظلم و جبر کی چکی کے اندر آپ کو ڈالا ہے اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے بازار کو گرم کیا ہے، ہاں ایسے وقت میں جب مجبور ہو کر میرے اور آپ کے آقا کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر کے، مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر کے آپ مدینہ المنورہ کی طرف رواں اور دواں ہیں، تو اس وقت میں علماء فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا بڑا مڑ مڑ کر کے پیچھے دیکھتے ہیں، آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، اور کہہ رہے ہیں اے کعبہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، اے مکہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن میری قوم کیا کروں پریشان کر رہی ہے، مصیبتوں کے اندر گھیرا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو سبق ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، جس زمین پر اپنی زندگی گزارو اس زمین سے محبت کرنا یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ لہذا اے اللہ کے نیک بندو، میرے اور آپ کے آقا کے آنے سے پہلے اس زمین پر غریبوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ جس طریقے سے دیہاتی کہتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، اس کا معمول وہاں پر چل رہا ہے۔ جو طاقتور ہیں وہ حکومت کرتے ہیں، جن کے ڈنڈے میں جان ہے وہ حکومت کرتے ہیں، جن کے بیٹے زیادہ ہیں وہ حکومت کرتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ حکومت کرتے ہیں۔ غریبوں کا کوئی سہارا نہیں، کمزوروں کا کوئی سہارا نہیں، مظلوموں کی کوئی آواز نہیں، عورتوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ لیکن جیسے ہی میرے اور آپ کے آقا محمد عربی تشریف لاتے ہیں، غریبوں کو سینے سے لگاتے ہیں، کمزوروں کو سینے سے لگاتے ہیں، مظلوموں کی آواز بنتے ہیں، اور عورتوں جن کی کوئی عفت و عظمت نہیں، اعلان کرتے ہیں اے دنیا کے انسانوں سن لو، جس شریعت کو، جس اسلام کو محمد عربی تمہارے درمیان میں لے کر کے آئے ہیں، جانتے ہو اسلام عورتوں کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ ذرا کان کھول کر کے سن لو، اگر یہ عورت تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر یہ عورت تمہاری بہن ہے اور بھائی اپنی بہن کا خیال کرتا ہے جنت اس کے اوپر واجب ہے، اگر یہ عورت تمہاری بیٹی ہے اور تو بیٹی کی پرورش کر کے نکاح کرتا ہے جنت میں میرا ساتھی ہے۔ ہاں ہاں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگو اگر یہ عورت تمہاری بیوی ہے، یہ تمہاری پیروں کی جوتی نہیں ہے، تمہاری غلام نہیں ہے، یہ عورت ہر وقت تمہارا ہم سفر اور دوست اور ساتھی ہے۔ ورنہ آقا کے آنے سے پہلے معلوم کرو اللہ کے نیک بندو، کوئی قدر و منزلت نہیں، کوئی عزت سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ کوئی عورت اگر کسی کے گھر کے اندر کوئی بچی کی اگر خبر دے دے تو لہذا وہ شرمندگی کی وجہ سے گھر سے نہیں نکلتا، زندہ درگور کر دیا جاتا، اسے زندہ دفن کر دیا جاتا اس بچی کو۔ لہذا اے اللہ کے نیک بندو، ہاں یہ تمام کی تمام چیزیں یہ جمعیت علماء نے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی سے سیکھی ہیں، میرے اور آپ کے آقا کی زندگی سے نقل کی ہیں، اور انہی نقل پر چلتے ہوئے آج یہ کمزوروں کا سہارا بنی ہوئی ہے، غریبوں کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی یہ جماعت تمہاری مسجدوں کو آتی ہوگی، ہمیں نوح کے لیے مدد پہنچانی ہے، ہمیں میوات کے لیے مدد پہنچانی ہے، ہمیں غریبوں کو اور کمزوروں کو رہائی دلانی ہے۔ آپ کبھی کبھی یہ سوچتے ہوں گے، یہ بدگمانی کے اندر آ جاتے ہوں گے، نا میرے بھائی ذرا جا کر کے دیکھو اس وقت میوات کی حالت کو کہ اب سے 1 مہینے پہلے کیا ہے اور آج کیا ہے۔ ہاں ہاں وہ گھر تیار ہو رہے ہیں، ہاں ہاں ان کی دکانیں تیار ہو رہی ہیں، ہاں ہاں وہ مظلوم جو بیچارے بے قصور جیلوں میں بند ہیں آج جمعیت کی محنت سے وہ بے قصور رہا ہو کر کے اپنے گھروں کو آ رہے ہیں۔ یہ کسی اور کی محنت نہیں، اسی جماعت کی محنت ہے جو آپ کے اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اب ان تمام محنتوں اور قربانیوں کے بعد مجھے اور آپ کو کیا سبق ہے؟ مجھے اور آپ کو سبق وہ ہیں جو صحابہ نے اپنے محبوب سے سیکھا، مجھے اور آپ کو سبق وہ ہیں جس پر عمل کر کے صحابہ نے دکھلایا۔ جب دیکھا کہ غریبوں کا سہارا آقا ہے، کمزوروں کا سہارا آقا ہے، مظلوموں کی آواز آقا ہے، لہذا بے سہاراؤں کو سہارا دینے والے آقا ہیں، پھر تو
کے تمام صحابہ میرے آقا سے محبت کرنے لگ گئے اور ایسی محبت کرنے لگ گئے. او اللہ کے نیک بندو، کیسی محبت! کبھی اپنے علماء کے دربار میں آنا، کبھی اپنے علماء کے دیار میں آنا، یہ مجھے اور آپ کو سمجھائیں گے کیسی محبت. ہاں میں اپنی زبانی نہیں بلکہ مغیرہ جو اسلام کے اندر نہیں ہے، صلح حدیبیہ کا نقشہ کھینچتا ہے اور صلح حدیبیہ کے تعلق سے کفار مکہ کو آ کر کے کہتا ہے اے کفار مکہ سن لو، ہاں میں نے اس زمین پر آج تک ایسے محبت کرنے والے نہیں دیکھے جیسی اصحاب پیغمبر اپنے محبوب سے کرتے ہیں، اپنے نبی سے کرتے ہیں. ایسی محبت کرنے والے میں نے اس زمین پر نہیں دیکھے. مغیرہ کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، ہاں اگر محمد عربی کوئی اشارہ کر دیں تو تمام صحابہ دوڑ پڑے. اگر محمد عربی وضو کرے تو مائع مستعمل زمین پر نہیں گرتا، ہاتھوں پر لے کر بدن میں مل لیا جاتا ہے. اگر محمد عربی اپنا لعاب دہن زمین پر ڈالنے کی کوشش کرے تو کوئی صحابی اس پر زمین پر نہیں ڈلنے دیتا، اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور اپنے چہرے پر ملتا ہے. مغیرہ آ کر کے کفار مکہ سے کہتا ہے اے کفار مکہ، میں نے ایسی محبت کرنے والے اس زمین پر نہیں دیکھے جیسے اصحاب پیغمبر اپنے محبوب سے کرتے ہیں. یہ کیا سبق ہے؟ مجھے اور آپ کو بھی یہی سبق ہے. اللہ کے دیوانوں، نبی محترم اب میرے اور آپ کے درمیان میں نہیں آنے والے. یہ علماء حق کا ایک عقیدہ ہے، میرے اور آپ کے درمیان میں نہیں آنے والے. لیکن یہ علماء انہی کے وارث ہیں، یہ علماء انہی کے وارث ہیں. جس طریقے سے اصحاب پیغمبر اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری کہ اپنے علماء سے اس قدر محبت کریں. اگر عالم مسجد کا امام ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے میں اور آپ جان و مال سے زیادہ اپنے امام سے محبت کریں، اپنے مؤذن سے محبت کریں، اپنے مدرس سے محبت کریں، اپنے مدرسہ چلانے والے محتمم سے محبت کریں. یہاں تک کہ اگر کوئی عالم تاجر ہے تو آپ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس عالم سے ایسی محبت کریں جیسے صحابہ اپنے محبوب سے کیا کرتے تھے. کیسی محبت! آؤ ذرا ایک دو مثالیں دیتا چلوں، حالانکہ وقت کم ہے، لیکن اے اللہ کے نیک بندو ذرا بتلاتا چلوں. اے اللہ کے نیک بندو، اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ابن عفان کی ذمہ داری لگاتے ہیں. ذمہ داری کیا ہے؟ اے حضرت عثمان ابن عفان، جاؤ مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں سے ملو اور جا کر کے ان سے کہو کہ محمد عربی اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر کے آیا ہے، عمرے کی نیت کر کے آیا ہے، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، بدن پر ہتھیار کوئی نہیں ہے، مقابلے کا ارادہ کوئی نہیں ہے، لڑائی اور جھگڑے کا دل میں کوئی ارادہ نہیں ہے. اے عثمان ابن عفان، جا کر کے مکہ المکرمہ کے سرداروں سے کہو کہ محمد عربی عمرہ کر کے واپس لوٹ جائیں گے، انہوں نے اپنے بدن پر عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے. ہاں لمبی گفتگو نہیں، ورنہ صلح حدیبیہ کی گفتگو اگر کرو تو یہ رات ناکافی ہو جائے. اے اللہ کے نیک بندے، حضرت عثمان ابن عفان ہیں، مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں، رہبر لے کر کے چلتا ہے، ذرا مکے کے سرداروں میں لے کر کے چلو. لیکن رہبر دیکھ رہا ہے کہ حضرت عثمان کا پائجامہ، حضرت عثمان کی لنگی ان کے ٹخنے سے اوپر ہے. چنانچہ رہبر کہتا ہے اے عثمان ابن عفان، ہمارے مکہ کے چودھریوں کی علامت یہ ہے، ان کی چودراہٹ کی علامت یہ ہے، ان کی بڑائی کی علامت یہ ہے کہ ان کی لنگی ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، ان کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے. ہاں آپ بھی مکے کے بڑے ہیں، آپ بھی مکے کے بڑے مالدار ہیں، بڑے چودھری ہیں. اے عثمان، میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ تم بھی اپنی لنگی کو ٹخنوں سے نیچے کر لو. حضرت عثمان کا چہرہ سرخ ہے، فرماتے ہیں چودراہٹ کیا ہوتی ہے میں نہیں جانتا، بڑائی کیا ہوتی ہے میں نہیں جانتا، میں نے تو اپنے محبوب کی لنگی کو یہیں دیکھا ہے، میں اپنی لنگی کو اس سے نیچے نہیں کر سکتا. حضرت عثمان ابن عفان فرماتے ہیں میں اس لنگی کو کیسے نیچے کر لوں کہ جس کے تعلق سے فرمایا ہے میرے آقا نے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جو یہ ٹخنا تمہاری لنگی سے ڈھکے گا یا تمہارے
پائجامے سے ڈھکے گا یہ حصہ جہنم کے اندر جائے گا۔ جانتے ہو یہ گفتگو کیوں کرنے لگا؟ کیونکہ جلسے کا عنوان سیرت النبی ہے اور اس کے ساتھ اصلاح معاشرہ بھی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو ذرا سنو کیا فرما رہے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اے رہبر ہاں اپنی زبان کو بند کر لے، میں اپنی لونگی کو نیچے نہیں کر سکتا، یہ میرے محبوب کا طریقہ ہے، یہ میرے محبوب کا سلیقہ ہے۔ اگر لونگی ذرا سی نیچے ہو گئی محبوب ناراض ہو جائے گا، میرا آقا ناراض ہو جائے گا، میں اس لونگی کو نیچے نہیں کر سکتا۔ آگے چلیے، آپ مکے کے بڑے مالداروں میں پہنچے ہیں۔ حضرت عثمان کو مکے کے مالداروں نے کہا، سرداروں نے کہا اے عثمان تمہارے نبی کو اجازت نہیں، نہ نبی کے صحابہ کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر عثمان تم چاہو اللہ کی قسم تمہیں اجازت ہے تم اکیلے عمرہ کر کے چلے جاؤ۔ اگر تم مکے کے اندر آئے ہو جانتے ہو کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا حضرت عثمان ابن عفان نے؟ کیا فرمایا تھا؟ او لوگو ایسے عمرے سے میرا کیا فائدہ جس میں میرے محبوب میرے ساتھ نہ ہو، جس میں میرے آقا میرے سامنے نہ ہو۔ ایسی محبت صحابہ اپنے محبوب سے کیا کرتے تھے۔ ابھی تو ایک کی گفتگو ہے، یہی اگر انہی کی گفتگو کرتا چلو اللہ کے نیک بندو واقعی میں یہاں ایسے ایسے علماء علم کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اسی گفتگو پر گفتگو کرنے آ جائیں تو یہ رات کا بھی اور ذرا سنو ایک اور بات اصلاح کے تعلق سے کرنے چلا۔ حالانکہ میری عمر اتنی نہیں کہ تم جیسے اللہ کے نیک بندوں کی اصلاح کرو، صرف اپنے بڑوں کا سبق تمہیں سنا رہا ہو۔ اے اللہ کے نیک بندو یہی حضرت عثمان ابن عفان ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج تمہاری میرے گھر پر دعوت ہے، آج میرے گھر پر چلیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے دعوت کو قبول فرمایا، اور کیوں نہ دعوت کو قبول کرتے کیونکہ میرے آقا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں پر 5 حق ہیں اور مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے ان حقوق کو ادا کرے۔ اللہ کے نبی وہ کون کون سے حقوق ہیں؟ تو میرے آقا فرمایا کرتے تھے خمس من حق المسلم رد التحیت واجابت الدعوت وشہود الجنازت وعیادت المریض وتشہیت العاطس اذا حمد اللہ۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ مسلمانوں پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، کتنا ہی بڑا دشمن ہو، کتنا ہی بڑا مخالف ہو، اگر وہ تمہیں سلام کر رہا ہے تو تیرا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سلام کا جواب دے دے۔ دعوت کو قبول کرنا، اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں حاضر ہونا۔ اسی طریقے سے جب کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ تجھے الحمدللہ کہتا ہوا نظر آئے تو تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ خیر میں ادھر بھی گفتگو نہیں کرتا ورنہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی، اس میں سے ایک لفظ نکالنے لگا کیوں نہ دعوت کو قبول کرتے میرے اور آپ کے آقا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اگر کوئی مسلمان بھائی آ کر کے دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اور جتنی دعوت کرے اتنی ہی قبول کرے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اب آپ کہیں گے اس سے زیادہ کی دعوت کیا ہے؟ ہاں وہی دعوت کہ دعوت تیری ہے، بیوی کو ساتھ لے کر کے چلتا ہے ناجائز ہے، بچے کو ساتھ لے کر کے چلتا ہے ناجائز ہے، اپنے دوست کو ساتھ لے کر کے چلتا ہے ناجائز ہے۔ ہاں یہ دعوت قبول نہیں۔ اگر تیری اکیلے کی دعوت ہے تو دعوت کو قبول کر لے اور اس کی دعوت کو کھا کر کے آ جا، لیکن زیادہ لے جانے کی اجازت نہیں، ہاں اس کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں کہ دعوت تیری ہے اور پورے گھر کو لے کر کے چلے۔ نانا اللہ کے نیک بندے یہ میرے اور آپ کے آقا کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بغیر دعوت کے جاتا ہے، اگر کوئی بغیر بلائے کسی کے دسترخوان پر پہنچتا ہے، علماء فرماتے ہیں چوروں کی طرح جاتا ہے، ڈاکوؤں کی طرح نکلتا ہے۔ آج ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، آج ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔
دوست کو لے کر کے چلنا ہے، اور بچوں کو تو سمجھتے ان کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کے نیک بندے تقوی کے خلاف ہے، اللہ کی محبت کے خلاف ہے۔ اگر تجھے اکیلے کو بلایا ہے تو جا، اکیلا چلا جا۔ اے اللہ کے نیک بندے، کیوں نہ میرے آقا دعوت کو قبول کرتے؟ میرے آقا تو دعوت کا حکم دیا کرتے تھے، اگر کوئی مسلمان تمہاری دعوت کرے تو فوراً اس کی دعوت کو قبول کرو۔ لیکن دعوت کون سی؟ جو جائز ہے وہی دعوت، جو بدعت سے پاک ہے وہی دعوت، جو اللہ کی ناراضگی سے پاک ہے وہی دعوت۔ ہاں عقیقے کی دعوت، ہاں ولیمے کی دعوت۔ اگر کوئی مسلمان بھائی تیری دعوت کرتا ہے، کاپی میں دیکھنے کی ضرورت نہیں یہ میری دعوت میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، نا، اگر کوئی مسلمان بھائی تیری دعوت کر رہا ہے تو بغیر بدلے کے اس کی دعوت میں شریک ہو جا۔ اے اللہ کے نیک بندے، بات بڑی لمبی، لیکن اسی کے تعلق سے آگے اور بڑھو۔ آج دعوت عقیقے کی ہیں، لیکن کھانا کھڑا ہو کر کے جانوروں کی طرح۔ آج اللہ کے نبی کی سنت پر عمل ہے ولیمہ، آج اللہ کے نبی کے طریقے پر عمل ہے عقیقہ، لیکن آج حالت کیا ہے؟ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ عقیقوں میں ڈیجوں کا استعمال ہے، عقیقوں میں ناچ اور گانوں کا استعمال ہے، ولیموں میں گانے اور ناچوں کا استعمال ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، ایک سنت تو ادا کر رہا ہے، لیکن تو نے شیطان کا انتظام کہاں سے کر لیا؟ شیطان کو راضی تو نے کہاں سے کر لیا؟ اس کے علاوہ جو کھڑے ہو کر کے کھانے کی یہ رواج چل پڑا ہے، یہ بھی جانوروں والا ہے، اور یہ بھی اس شریعت کا حصہ نہیں ہے، اس کو بھی علماء نے ناجائز لکھا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، ہاں تو اگر کہیں جائے تو اپنی سنت پر عمل کر کے دکھا دے، اپنے محبوب کے طریقے پر عمل کر کے دکھا دے۔ کس طریقے سے؟ تجھے لے کر کے چلو، حضرت حذیفہ ابن الیمان ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے دیوانے ہیں۔ ہاں جانتے ہو، ایک مرتبہ بادشاہ ایران نے طلب کیا ہے، ہاں ایک مرتبہ پہنچے ہیں اور دسترخوان پر بیٹھ گئے ہیں۔ میرے آقا کی سنت یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی لقمہ اگر دسترخوان پر گر جائے، اگر نیچے بھی گر جائے، اگر وہ اٹھا کر کے کھانے کے قابل ہے تو فوراً اٹھا کر کے کھایا جائے، اگر نہیں قابل ہے تو اٹھا کر کے ایسی جگہ رکھا جائے کہ دوسری مخلوق کے کام آ جائے، دوسری اللہ کی مخلوق کے کام آ جائے۔ لیکن آج ذرا میں اور آپ اپنی دعوتوں کی حالت دیکھیں، آج میں اور آپ اپنے کھانوں کی حالت دیکھیں۔ اللہ کی قسم، پلیٹیں بھر بھر کے اتارنا، اگر نمک اچھا نہیں لگا پوری پلیٹ کو پھینک دینا، پوری ڈش کو پھینک دینا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ روزی تیرے حصے کی ہے، اگر یہ کسی کے قدموں میں آئے گی مظلوم کی طرح بد دعا کرے گی، اور اگر تو اسی طرح روزی کی ناقدری کرے گا اللہ تیری روزیوں سے بھی برکتوں کو اٹھا لے گا۔ علماء دیوبند، علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند جناب مفتی محمد خالد صاحب قاسمی، آواز نہیں آ رہی، مفتی صاحب کی آواز آپ نے نہیں دیکھی کیسے دھار رہے ہیں آپ کے سامنے؟ مفتی محمد خالد صاحب قاسمی، مفتی رئیس احمد صاحب قاسمی، دارالعلوم دیوبند، جمعیت علماء ہند۔ اے اللہ کے نیک بندو، حضرت حذیفہ ابن الیمان ہیں، آؤ بڑی جلدی سے اپنے آقا کی سنت کو بھول جاتے ہو، اپنے محبوب کے طریقے کو بھول جاتے ہو، اپنے گھر پر رہتے ہو تو دسترخوان بھی یاد ہے، بیٹھ کر کے کھانا بھی یاد ہے، ہاتھوں کا دھونا بھی یاد ہے، کم کھانا بھی یاد ہے، لیکن جیسے کسی اور کے دسترخوان پر پہنچے، نہ ہاتھوں کا دھونا یاد رہا، نہ بیٹھ کر کے کھانا یاد رہا، نہ سر کو ڈھانپنا یاد رہا، اگر لقمہ گر جائے تو نہ اٹھا کر کے کھانا یاد رہا۔ ذرا معلوم کرو، ہم تو اپنے مسلمان بھائی کی دعوت میں جا کر اپنے محبوب کے طریقے کو بھول جاتے ہیں، لیکن صحابہ ویسے صحابیت کے مقام پر نہیں پہنچے، ویسے رضی اللہ عنہم ورضوا کے مقام پہ نہیں پہنچے۔ ارے ذرا سنو کیسے تھے دیوانے، حضرت حذیفہ ابن الیمان ہیں، دسترخوان پر پہنچے ہیں، ایک لقمہ حضرت حذیفہ سے گر گیا، وہ اٹھانے کے لیے
حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے نیک بندے، اپنی کالونی میں روز رہے گا، شاید میں تیرے درمیان میں روز نہ رہوں، یہ علماء آپ کے درمیان میں روز نہ رہیں، آج ان کے چہرے کو دیکھتے رہو، اللہ کی قسم چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تم عبادت کو چھوڑ کر کے کہاں متوجہ ہو جاتے ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح ان کے چہروں کو، اللہ ان کے دیکھنے پر آپ کو اجر عظیم عطا کر رہا ہے، آپ کے نیچے فرشتوں نے پر بچھا رکھے ہیں، آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، آپ جب تک علماء کو دیکھتے رہیں گے اللہ آپ کو عبادت کا ثواب دیتا رہے گا۔ اس لیے بڑی مختصر گفتگو اور مختصر کروں گا، آپ میری طرف متوجہ رہیں۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان ہیں، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لقمہ ذرا گر جاتا ہے، حضرت حذیفہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک برابر والا اشارہ کرتا ہے اور اشارہ کر کے کہتا ہے حذیفہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بادشاہ تمہیں ننیدہ کہے گا، یہ کہے گا اس کو روزی نہیں ملتی، یہ کہے گا اس کو کھانا نہیں ملتا، یہ بھوکے اور پیاسے صحابہ ہیں۔ چنانچہ اتنا سنتے ہی حضرت حذیفہ کی آنکھیں سرخ ہو گئے، اور علماء فرماتے ہیں وہ قول آج بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، معلوم کرو اپنے علماء سے کیا جملہ کہا تھا حضرت حذیفہ نے، وہ جملہ مجھے اور آپ کو بھی یاد کرنا ہے، وہ کون سا جملہ ذرا معلوم کرو۔ فرماتے تھے حضرت حذیفہ اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، اے دیوانے کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دوں، اپنے محبوب کے طریقے پر چلنا چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا حذیفہ سے کہ کسی بیوقوف کی وجہ سے میں اپنے محبوب کے طریقے پر عمل کرنا چھوڑ دوں، میرے محبوب کا طریقہ لقمہ اٹھانا ہے، حذیفہ اس پر عمل کر کے رہے گا۔ اے اللہ کے نیک بندے، یہ ہے محبت۔ حضرت عثمان ابن عفان اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ آج تمہاری میرے گھر پر دعوت ہے، آج دعوتوں کے نام سے میں اور آپ بڑا پیچھے ہٹنے لگے ہیں، متقیوں کو اپنے دسترخوانوں پر نہیں بلاتے، اللہ کے ولیوں کو دسترخوانوں پر نہیں بلاتے، علماء اور دعوت کے ساتھیوں کو بہت کم ہم نے اپنے دسترخوانوں پر کر دیا ہے۔ آج ہمارے دسترخوانوں پر صرف لفافے دینے والے ہوتے ہیں، آج ہمارے دسترخوانوں پر مالدار اور زمین اور جائیداد کے مالک ہوتے ہیں، ہمارے دسترخوان جو خوشیوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان پر علماء نہیں، ان پر طلباء نہیں، ان پر دعوت کے ساتھی نہیں، ان پر خانقاہ کے بزرگ نہیں، بلکہ ان خوشیوں کے دسترخوانوں پر آج ہماری دنیا دار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے طلباء تو مرنے کے بعد آتے ہیں، ہمارے طلباء بیماروں پر دم کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے طلباء قرآن خوانیوں کے لیے آتے ہیں، ہمارے طلباء خوشیوں کے دسترخوانوں پر نہیں۔ جب تجھے کوئی خوشی ملے، خوشحالی ملے، اس وقت طلباء کا کوئی حصہ نہیں۔ ارے ان طلباء کو تو ہم قرآن خوانی اور مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے بلاتے رہتے ہیں، ولیموں میں ان کا کوئی حصہ نہیں، عقیقوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ جانتے ہو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کھا کر کے جائیں گے، لفافہ دے کر کے نہیں جائیں گے۔ ذرا کڑوی گفتگو کرنے لگا ہوں اللہ کے نیک بندے، لیکن تجھے کڑوی گفتگو برداشت کرنی پڑے گی۔ آخر میں اگر ایک دو دیگ بچ گئی اب کہاں جائیں؟ ہاں مفتی صاحب کا مدرسہ ہے وہاں بھجوا دی جائے، وہاں طلبہ باہر کے رہتے ہیں وہاں بھجوا دی جائے۔ یہی تو نظام ہے میری اور آپ کی خوشیوں کا، یہی تو نظام ہے میرے اور آپ کی رضامندیوں کا۔ لیکن اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو طلبہ کو لے کر کے آؤ، کوئی بیمار ہو جائے طلبہ کو لے کر کے آؤ، یہ کیسا نظام ہم نے بنا رکھا ہے۔ علماء چیخ چیخ کر کے کہہ رہے ہیں یہ قرآن خوانی شریعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ قرآن خوانی کہاں سے لے کر کے آئے ہو؟ اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے 3 دن تک چولہا جلانے کی، ہاں اگر تمہیں غم ہے تو اجازت نہیں۔ معلوم کرو اپنے علماء سے، جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو میرے اور آپ کے آقا نے صحابہ کو ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابہ جعفر کے گھر کھانا پہنچواؤ، کیونکہ جعفر کے گھر والے غم میں ہیں، جعفر کے گھر والے اس وقت میں حضرت جعفر کے غم
غم میں نڈھال ہیں، 3 دن تک کم سے کم ان کے گھر کھانا بھجوایا جائے، لیکن ہم نے سارے طریقے شریعت سے ہٹا دیے ہیں۔ آج انتقال ہوا، کل دیگیں چل رہی ہیں، کل قورمے چل رہے ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندو، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے محبوب کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے محبوب کا سلیقہ نہیں ہے۔ آج اگر کسی کے گھر میں دعوت اور قورمے کا انتظام نہیں تو میرا بھائی قرض لے کر کے کرتا ہے، میرا بھائی قرضے میں ڈوب کر کے اس اہتمام کو کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، آج زندوں سے زیادہ مرا ہوا انسان زیادہ مہنگا پڑ رہا ہے۔ کہاں سے لے کر کے آئے یہ طریقے، کہاں سے لے کر کے آئے یہ سلیقے؟ آج میری والدہ کی عدت پوری ہو گئی، آج دیگیں اتریں گی، کہاں سے لے کر کے آئے یہ دعوتیں؟ کس نے کہا یہ خوشی کا مقام ہے؟ تیرے والد کا سایہ تیرے سر سے جا چکا ہے، تیری والدہ اکیلی رہ گئی ہے اور تو ان کی عدت پر خوشی منا رہا ہے، دیگیں اتار رہا ہے۔ ان کی عدت کے مکمل ہونے پر بھائیوں پر زور دیا جا رہا ہے، جوڑے لے کر کے آؤ، سونے چاندی کی چیزیں لے کر کے آؤ۔ اے اللہ کے نیک بندے، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ سب بدعتیں ہیں جو ہم نے اپنے آپ ایجاد کر رکھی ہیں۔ کوئی ثواب ان کھانوں پر نہیں، کوئی ثواب ان اہتماموں پر نہیں، کوئی ثواب اللہ کی طرف سے ان چیزوں پر نہیں۔ ہاں اب میں یہ کہتا ہوں، اگر کوئی مرنے کے بعد تمہاری دعوت کرے، اس کی دعوت کو ٹھکراؤ، آپ گناہگار نہیں ہو سکتے۔ 10ویں 30ویں دن کی آپ کی کوئی دعوت کرے، اس کی دعوت کو منع کرو، منع کرنے والا گناہگار نہیں۔ عدت پوری ہو رہی ہے، آپ کی کوئی دعوت کرے، منع کر دو، ہمیں ایسی دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا ناراض ہو جائے لیکن میرا رب ناراض نہ ہونا چاہیے، میرا اللہ ناراض نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اے اللہ کے نیک بندے، اور مختصر کرنے لگا۔ جانتے ہو حضرات صحابہ کیسی محبت فرماتے تھے؟ حضرت عثمان ابن عفان ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج آپ کی میرے گھر پر دعوت ہے، میرے آقا دعوت کو قبول فرماتے ہیں، ذرا ایک گفتگو اپنی بہنوں سے بھی کرتا چلو۔ آج کل مہمانوں کو دیکھ کر میری مائیں بہنیں غصہ ہونے لگی ہیں، میری مائیں بہنیں اپنے شوہروں کو نخرے دکھانے لگی ہیں، ایک گفتگو اور برداشت کر لیجئے، یہ آپ کی اصلاح سے تعلق رکھتی ہے، میری مائیں بہنوں کی اصلاح سے تعلق رکھتی ہے۔ ہاں ہاں وہی بہنیں اگر مہمانوں کو دیکھ لے تو غصے میں ہو جائیں، وہ بہنیں کہ اگر وہ دیکھ لے کہ میرا شوہر 10 مہمانوں کو لے کر کے آ رہا ہے تو کئی دن تک اپنے شوہر سے بات نہ کریں۔ او میری بہنوں، یہ مہمان گھر کی برکت ہے، یہ مہمان گھر کی روزی کی بڑھوتری کا طریقہ ہے۔ ہاں اگر کسی کو اپنی روزی اپنے اللہ سے زائد کرانی ہے تو اپنے گھروں پر اپنے مہمانوں کو لائے، لیکن آج کل کی عورتیں ہاں اس چیز کا نخرہ دکھانے لگی ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میری بیوی جب کوئی مہمان آتا ہے بڑے نخرے دکھاتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، صحابی پھر مجھے اپنے گھر پر بلاؤ، اپنی بیوی سے کہو انتظام کرے۔ ہاں بیوی نے خوشی انتظام کیا، اللہ کے نبی گھر پر تشریف لا رہے ہیں، میرے آقا تشریف لے گئے۔ ہاں ساتھی سے کہا جب میں گھر سے نکلنے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا ذرا دروازے پر نظر رکھے، ذرا دروازے پر دیکھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جیسے کھانا تناول کر کے اس بیوی کے گھر سے نکل کر کے چلے ہیں تو بیوی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ بڑے بڑے سانپ اور بچھو، بڑے بڑے اژدہے نکل کر کے جا رہے ہیں۔ میرے آقا سے وہ گھبرا کر کے بولی، محبوب یہ کیا ہے؟ فرمایا، اے اللہ کی نیک بندی، جب کوئی نیک مہمان تیرے گھر میں آتا ہے اور وہ تیرے دسترخوان سے کھا کر کے جاتا ہے تو تیرے گھر کی الاؤں اور بلاؤں کو بھی لے کر کے چلا جاتا ہے، تیرے گھر کی الاؤں اور مصیبتوں کو بھی لے کر کے چلا جاتا ہے۔ آج تو بڑا سست سا زمانہ ہو گیا۔ ہاں بڑی خوشامد سے میری بہنیں سالن تو بنا لیتی ہیں، روٹیاں ہوٹل پہ سے بیچارہ ڈرتا ہوا لے آتا ہے، پلیٹیں بھی نہیں سانے گا، پلیٹیں بھی گندی نہیں کرے گا، ڈسپوزل لے کر کے آئے گا۔ کبھی میری بیوی ناراض ہو جائے، ان پلیٹوں کو کون دھوئے گا؟ آج یہ تمام طریقے میرے اور آپ کے گھروں سے جو روزیوں کی برکت کے تھے ختم ہو چکے ہیں، نکل چکے ہیں۔ آج اپنے برتن مہمانوں کے سامنے رکھنے سے میں اور آپ عاجز اور قاصر ہیں تاکہ میرے گھروں میں روزی میں برکت نہ آ جائے۔ اللہ کے نیک بندو سنبھالو، یہ ڈسپوزل مہمانوں کے لیے نہ
رکھو، یہ ریڈی میڈ مہمانوں کے لیے نہ رکھو۔ اگر گھروں میں برکتیں چاہتے ہو تو اپنے گھروں کے برتن استعمال کرو، اگر گھروں میں برکتیں چاہتے ہو تو اپنے روزمرہ کے برتن اپنے مہمانوں کے سامنے رکھو، تاکہ اللہ اس برتن میں ہمیشہ برکت پیدا کر دے۔ بہت مختصر، حضرت عثمان بن عفان اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے دعوت کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر پر آپ کی دعوت ہے۔ حضرت عثمان کی دعوت کو قبول کیا جاتا ہے، میرے آقا چلنے لگتے ہیں، دعوت کو مکمل کر کے واپس ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ صحابی آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج حضرت عثمان آپ کے قدموں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا، اے عثمان آج جب میں تمہارے گھر پر گیا اور گھر سے واپس آیا آپ میرے قدموں کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے؟ جانتے ہو کیا جواب دیا؟ ایسی محبت اللہ ہمیں بھی اپنے علماء سے سکھا دے، ہمیں بھی اپنے علماء سے سکھا دے۔ فرماتے تھے حضرت عثمان، اللہ کے نبی جب آپ نے میری دعوت کو قبول کیا میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میں نے آپ نے اپنے حجرے سے اور میرے گھر تک جتنے قدم رکھے ہیں میں نے اتنے قدموں کے بدلے غلاموں کو آزاد کر دیا ہے، اتنے غلاموں کو آزاد کر دیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، آپ بھی اپنے علماء سے ایسی محبت کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعواہم الحمد للہ۔